بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں چند دلچسپ معلومات جو ہر ایک مسلمان کے لیے جاننا نہایت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، تاکہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا تاکہ آپ کے علم میں، آپ کے نالج میں اضافہ ہو، برکت ہو۔ پہلا جو دلچسپ معلومات ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اور پہلے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین آسمان بنانے سے پہلے فرشتوں کو پیدا فرمایا، پھر جنات کو آگ سے پیدا کیا، اور پھر ان کے بعد انسان کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے انسان اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام پہلے رسول ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے رسول ہے، اور ان کو اول رسول نہیں کہا جاتا ہے۔ اول رسول کا خطاب حضرت نوح علیہ السلام کو ملا۔ کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اس وقت کفر اور شرک نہیں تھا، اس کا تصور بھی نہیں تھا، کیونکہ انسان ہی نہیں تھا، اور کفر بھی نہیں تھا، شرک بھی نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کفر اور شرک پھیلنے کے بعد بھیجا گیا، ان کے پہلے جو رسول تھے ان کو بھیجا گیا شرک اور کفر پھیلنے کے بعد، اس لیے ان کو اول رسول کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے خلیفہ، اللہ کے نائب، جیسے قرآن مجید میں ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی کہ جو حضرت آدم علیہ السلام ہے وہ خلیفۃ اللہ بھی ہے۔ اور دوسری جو دلچسپ معلومات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا۔ آپ کی پیدائش کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم میں ارشاد فرمایا زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے اس کا سبب پوچھا، آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر زمین کہنے لگی میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں تیرے نام پاک اور تیری عزت کا ادب کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا میں اس بات سے اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے لی تو اللہ پاک نے روح قبض کرنے کا کام بھی انہی کے ذمہ لگایا کہ تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا، تم ہی اس کو ملانا، اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھا گیا۔ اور تیسری جو دلچسپ معلومات ہے وہ یہ ہے کہ کتنی قسم کی مٹیاں تھی حضرت آدم علیہ السلام میں، کتنی قسم کی مٹیاں تھی۔ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت تاجدار مدنی آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی سے پیدا کیا جو تمام روئے زمین سے، ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جو تمام روئے زمین سے لی گئی، لہٰذا اولاد آدم زمین کے اندازے پر آئی، یعنی کہ جس طرح زمین ہے اسی طرح ایک انسان ہے، اسی طرح ایک اولاد آدم ہے۔ ان میں سرخ، سفید اور کالے اور درمیانی اور نرم، سخت، پلید و پاک ہیں، یعنی کہ جس طرح زمین حضرت آدم علیہ السلام کے
جو مٹی تھی جسے بنایا گیا تھا، اس مٹی میں ہر ایک قسم شامل تھا: سرخ، سفید، کالا، نرم، سخت۔ اور یہی جو انداز ہے، یہی آیا، یہی وراثت آئی ہر ایک انسان میں، ہر ایک انسان میں یہ پائی جاتی ہے۔ کوئی سفید ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی کالا ہے، کوئی پست ہے، کوئی سخت ہے، کوئی ناپاک ہے، کوئی پاک ہے۔ دراصل یہ زمین کے اندازے پر ہے، ہر ایک انسان زمین کے اندازے پر ہے۔ اور بعد حضرات نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل تھے اور تمام آپ کی اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ 60 قسم کے رنگ تھے، 60 قسم کے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے آدم کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا اور آپ کو ادیب الارض یعنی ظاہری زمین کی ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا، اس لیے آپ کو آدم کہتے ہیں، اور آپ کی اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہتے ہیں۔ اور ایک دلچسپ معلومات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ تمام انسانوں کے والد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ تمام انسانوں کے والد ہیں، اس لیے آپ کی ایک کنیت ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے والد ہے۔ آپ علیہ السلام کی ایک کنیت ابو محمد بھی ہے، اور جنت میں بھی یہ کنیت آپ کی ہوگی، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں کسی کی کنیت نہیں ہوگی سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے، اور آپ کی عزت و تعظیم کے لیے جنت میں کنیت ابو محمد ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کرنا تاکہ ہر ایک ویڈیو آپ کو جلد ہی مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔